الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جو اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اور کوئی اس کے فیصلوں میں، اس کے ارادوں میں دخل نہیں دے سکتا، روک نہیں سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بات ختم ہوئی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت حاجرہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے نشانات کے قریب چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کر دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام جب اتنی دور چلے گئے کہ نہ بیٹا نظر آیا نہ بیوی نظر آئی، تو اس وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تیرا حکم تھا، میں نے مان لیا، تیرا حکم تھا اللہ، میں تو مطیع اور فرما بردار ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ جہاں ایک پتا بھی، گھاس کا ایک تنکا بھی پیدا نہیں ہو سکتا، پتھر ہی پتھر ہیں، وہاں چھوڑ دیا ہے۔
اپنی متاع حیات کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی جوان بیوی کو، یا اللہ تیرا حکم تھا چھوڑ دیا، پلٹ کر نہیں دیکھا، عند بیتک المحرم، اور چھوڑا بھی تیرے پاک گھر کے پاس ہے۔ اب میری التجا، میری بھی ایک درخواست ہے، دعا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ان کے مر جانے کا تو ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، خدشہ ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، تو نے کہا چھوڑ دیا، یا اللہ نماز پڑھتے رہے، تیرے گھر کو آباد کرتے رہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس راہ کی طرف موڑ دینا جہاں میرا اسماعیل ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ وہ تڑپ پیدا فرما کہ اس راہ کی طرف وہ سفر کرے، لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے کہ وہاں جائیں، اور پھر اللہ پھلوں سے رزق عطا فرمانا، جہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، عقل میں بات آتی نہیں، تصور بھی نہیں ہے کہ یہاں پھل کہاں آئے گا، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ پودا ہے، یا اللہ پھلوں سے رزق عطا فرمانا۔ پوری دنیا سے سب سے ہائی لیول کے فریش اور اچھے پھل مکہ مکرمہ میں ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور پوچھا نہیں ہے اللہ کوئی 10 میل دور جا کے ٹھہر جاؤں، کوئی 20 میل دور ٹھہر جاؤں، دل تڑپے گا، دل مچلے گا، ایک ہی بیٹا ہے، ہاتھ بوڑھے ہیں، نظر کمزور پڑ رہی ہے، بوڑھا اور ہوتا جا رہا ہوں، یا اللہ جب دل چاہے گا تو مل بھی لیا کروں۔ سوال تک نہیں کیا ہے، کچھ نہیں اللہ سے پوچھا، چھوڑو اور چلے جاؤ فلسطین۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ ایک باپ ہی جانتا ہے کہ پل پل اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کہاں چھوڑا ہے جہاں کوئی نہیں ہے، پانی بھی ختم ہو گیا ہوگا، ستو اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی ہوں گی، اسماعیل کا کیا بنا ہوگا، جوان بیوی زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، یہاں تک کہ 13 سال گزر گئے، حضرات 13 سال گزر گئے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، سیدہ ہاجرہ سے ملاقات نہیں ہے، زبان سے رب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زبان کو جنبش بھی نہیں دی ہے، اللہ مل آؤں، دیکھ آؤں، اس راہ پر چلوں جہاں چھوڑ کے آیا تھا۔ ایک ہی تو بیٹا تھا، 13 سال اللہ کی عبادت، اللہ کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، تسبیحات ہیں، نماز ہے، اللہ کا شکر ہے، پھر حکم ہوتا ہے جاؤ میرے ابراہیم، ہم نے تیرے اسماعیل کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کی پیشانی پر وہ نور چمک رہا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہارے دل کو ٹھنڈک ملے گی، کیونکہ ان کی نسل سے تو میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام جائیے، آپ کو ملاقات کی اجازت دی جاتی، اور ابراہیم علیہ السلام سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے، اس وقت بھی اللہ جانے کیا جذبات ہوں گے، اتنی مدت کے بعد دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑا تھا، اب وہ بلوغت کے قریب ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے
سیدہ ہاجرہ سے ملاقات کی، بیٹے کو گلے لگایا، بوسے دیے اور کہا میرے بیٹے، دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو اس طرح اپنے بچے کو کسی بیابان میں چھوڑ کر چلا جائے اور اتنے سال گزر جانے کے بعد خبر لینے آئے۔ یہ میرے اللہ کا حکم تھا۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر بیٹے بھی قربان، پھر بیوی بھی قربان، پھر ماں باپ بھی قربان، پھر علاقہ بھی قربان، وطن بھی قربان۔ اور ابھی چند دن نہیں گزرے، ابراہیم علیہ السلام نظریں ٹکائے ہوئے اسماعیل علیہ السلام پر، نظریں پھرتی نہیں۔ اتنا خوبصورت بیٹا اور اتنا فرما بردار، اتنا فرما بردار کہ اللہ کی طرف سے، وہ تو نبی تھے، اور ماں ہاجرہ کی تربیت، اور پھر باپ وہ ہے جس نے قدم قدم پر امتحان دیا ہے۔ ابھی چند دن گزرے ہیں، پتہ نہیں تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا امتحان تو اب قریب آ رہا۔ آگ میں چھلانگ لگائی، وہ بھی امتحان تھا، ہجرت کی وہ بھی امتحان تھا، اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا ویرانے میں، یہ بھی بڑا امتحان تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہونے والا ہے، وہاں مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب العالمین نے جب فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میرے فرشتوں، میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین پر۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ، آسمان پر ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تجھے ضرورت کیا ہے؟ اور آج وہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے آسمان سے جھک جھک کر، اور مکہ کے وہ کالے پہاڑ مینا کے وہ بھی تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا ہے۔ واقعی میرے اللہ، تو نے خلیفہ اپنا بنایا تو اس نے پھر حق بھی ادا کر دیا قربانیوں کا، اور اس سے پہلے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ چند دن نہیں ہوئے باپ سے ابھی باتیں کرتے ہوئے، ابھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کلیجے کو پوری طرح ٹھنڈک بھی نہیں دی ہے، ابھی تو بیٹے کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور سیدہ ہاجرہ سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو تیار کرو، نہلاؤ، جو اچھا لباس ہے وہ پہناؤ، بالوں میں تیل لگائیں، کنگھی کریں، یعنی بڑے کسی ویری وی آئی پی شخصیت سے ملنا۔ دوست نے بلایا، وہ اس سے پہلے جمعہ میں نے بتایا تھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ہاجرہ نے پوچھا باپ بیٹا کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دوست نے بلایا، میرے دوست نے بلایا۔ سیدہ ہاجرہ بیٹے کو تیار کر رہی، اور مائیں آپ جانتے ہیں ایک ہی بیٹا ہو تو ماں بچے کو کس طرح تیار کرتی ہے۔ ساتھ لیا، انگلی پکڑی ہوئی، مینا کے راستے پر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا کیا؟ یا بنی نہیں کہا ہے، بیٹے نہیں کہا، یا بنیا۔ دو لفظ نکلتے ہیں، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، اے میرے بیٹے، اے میرے دل کے قرار، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے یار، رات خواب دیکھ رہا تھا، اور نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا۔
ہمارے خواب اغاث و احلام جو دلوں میں خواہشات ہیں وہی خواب میں دیکھتے۔ نیک لوگوں کو خواب نبوت کا 40واں حصہ کہا گیا۔ چلتے چلتے کہا چہرہ سنجیدہ ہے، چھری وہ پاس ہے دکھائی نہیں ہے، رسی پاس ہے دکھائی نہیں ہے۔ یا بنیا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے بیٹے، کہ میں نے بڑا عرصہ گزارا تجھے اللہ سے مانگنے سے، بڑی جھولی پھیلائی، بڑے آنسو بہائے، بڑا اللہ سے کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا دے دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سہارا چاہیے۔ آج وہ اللہ سہارا واپس مانگ رہا ہے۔ انی ارا فی المنام، بیٹے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو بتا یار تیرا خیال کیا ہے۔ یہاں معمولی بات ہو بیٹا باپ کے خلاف پرچہ دیتا ہے، بیٹا باپ کو گالیاں دیتا ہے، بیٹا باپ سے سخت رویہ اپناتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے جی دیکھیں میرا باپ کس طرح ہے جی، میرا باپ کتنا نعوذ باللہ صفاق ہے جی، اور میرا باپ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا جی۔ اسماعیل علیہ السلام 13 برس عمر ہے، میرے بیٹے مجھے بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا یا اباتی اذھبنی، بابا مجھے ذبح کر دیں، آپ نے فرمایا افعل ما تؤمر، ابا جان آپ ابراہیم ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور ماں بتا چکی ہے آپ کی قربانیوں کا، آپ کے امتحانات کا، آپ کے اللہ کے ہاں مطیع ہونے کا، ماں سے سنتا سنتا 13 برس کا ہوا ہوں۔ افعل ما تؤمر، جو آپ کرنا چاہیں آپ کر دیں، چھری کیا چلانی ہے، اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں کر دیں، قیمہ بنانا ہے بنا دیں، میرے اعضاء کو کاٹنا ہے کاٹ دیں۔ افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے جیسے ہوا ہے ابا جان آپ کر دیں، یہ خواب نہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور میں ایک تصور کرتا ہوں واقعتاً 7 آسمان کے فرشتے شاید اس وقت جھکے ہوئے زمین کی طرف، کہ آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی باپ وہ بھی بوڑھا ہو اور وہ بیٹا جو بلوغت کو پہنچ چکا ہے اسے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ وہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، وہ زمین دیکھ رہی ہے، وہ آسمان دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست اپنا یار کیوں کہا تھا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ کر دیں جو اللہ کا حکم ہے، شیطان شاید اس سے بڑی چوٹ اس کو پھر نہیں لگی، دوڑا، تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگر ابراہیم یہ کر گیا تو قیامت تک لوگ مثال دیں گے اور یہ کرتے رہیں گے، اس فرما برداری کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دوڑا اور کہا ابراہیم ذرا ہوش کرو، بوڑھے ہو چکے ہو، بھلا کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ ابراہیم ذرا ٹھہر جاؤ، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی تو کئی طریقے ہیں، کسی اور طریقے سے راضی کر لینا، معافی مانگ لینا، اللہ میں یہ نہیں کر پایا ہوں، کوئی اور طریقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا لو۔ کبھی بیٹوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، اور اگر اسے ذبح کر دو گے تو بڑھاپے کا سہارا تو نہ رہے گا۔ ابراہیم رک جاؤ، آپ نے پتھر اٹھایا اور اسے مارا اور کہا میرا رب مجھے کہے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل ہوتا میں باری باری ذبح کرتا چلا جاتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ شیطان یہاں سے دوڑا ماں ہاجرہ کے پاس، ہاجرہ تجھے پتا ہے ابراہیم و اسماعیل کہاں گئے؟ کہا دوست سے ملنے گئے۔ کہا وہ دوست اللہ ہے۔ ہاجرہ
تیرے بیٹے کو تیار کروایا، لباس پہنایا، خوشبوئیں لگائی، تجھے پتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ اللہ کا خوف کرو، کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اور میں جانتی ہوں میرے ابراہیم اپنے لختے جگر سے کتنی محبت کرتے۔ جب شیطان نے کہا ہاجرہ، وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، سیدہ ہاجرہ نے بھی اسے پتھر مارا اور کہا اللہ کی قسم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 ہوتے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، تو ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکا رہا ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ سے یہ کہتی ہوں اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لینا، یا اللہ اسماعیل کا ذبح ہونا قبول کر لینا۔ اور باپ بیٹا چل رہے، کچھ روایات اس میں ہیں، بنی اسرائیلی بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کچھ وصیتیں کی تھی، کچھ بیان کے قابل ہے، کچھ نہیں ہے، اور ان میں ایک یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب قربان گاہ پر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ نے کہاں صبر نہیں کیا تھا، باپ آزر کو چھوڑا صبر کیا، علاقے کو چھوڑا صبر کیا، آگ میں چھلانگ لگائی، آپ کی زبان پر صبر تھا اور شکر تھا، مجھے ویرانے میں چھوڑ کر گئے تو اس وقت بھی صبر تھا، آج بیٹا بھی صبر کر کے دکھائے گا صبر کیا ہوتا، نہیں تڑپوں گا نہیں مچلوں گا، لیکن میری ایک درخواست ہے ابا جان، اگر رسی لائے ہیں تو ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، جب چھری چل جائے گی پھر اختیار باقی نہیں رہتا، کہیں مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ عمر بھر کے آپ کے اعمال خطرے میں پڑ جائے۔ اور جب ہاتھ باندھے پاؤں باندھے رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کر رہے اور اسماعیل علیہ السلام دیکھ رہے، کہا ابا جان کوئی ڈر نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر وہ مجھے چاہتا ہے میری قربانی چاہتا ہے تو یہ اعزاز ہے، لیکن پیارے ابا جان یہ ایک روایت ملتی ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، آپ جتنا بھی ضبط کر لیں، جتنا بھی صبر کر لیں، بیٹے کی گردن پہ چھری چلتے ہوئے آپ کے جذبات کچھ اور ہوں گے، بس پتہ نہ چلیں، آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ پٹی باندھی، چھری کو تیز کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ نازک سی گردن ریشم کی طرح، جب اسے بل دیکھے ابراہیم علیہ السلام منہ اسماعیل علیہ السلام کا زمین کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ رگیں کھل جائیں، گردن کاٹنا آسان ہو جائے، رب کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہونے والا ہے، اور شیطان بھی تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، ہائے ایک سجدے سے انکار کیا، یہاں تو بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کس کو کیا مرتبہ ملنے والا۔ اور جب گردن کو بل دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان چھری تیز کر لیجئے اور کر لیجئے، آپ کے ہاتھ بوڑھے ہیں، آپ کے ہاتھ کمزور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری نہ چل پائے، کہیں ایسا نہ ہو گردن کٹنے میں دیر ہو جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہیں، بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے، ایک بار چلائی، دوسری بار پٹی ہٹا کر دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بال تک نہیں کاٹا گیا، چھری سے کہہ دے لما لا تقتل یا سکیل، چھری تو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے، اور کتنا تیز کروں، جتنا تمہیں تیز کر سکتا تھا کیا ہے۔ وہ کہتی ہے امرتنی، تو مجھے حکم دیتا ہے لیقتل، میں اس کی ذبح کر دوں، ونہانی الجلیل وامرنی الخلیل،
رب کا خلیل کہتا ہے چلتی کیوں نہیں، اور وہ رب جلیل ایک بار کے بدلے میں 70 بار مجھ سے کہتا ہے کہ ایک بال بھی نہ کاٹنا، تو ایک بار مجھ سے کہتا ہے کہ چلتی کیوں نہیں، وہ آسمان والا 70 بار کہہ رہا ہے چھری اسماعیل کی گردن تو دور کی بات ہے، بال نہ کاٹا جائے، میری فطرت تو کاٹنا تھا، اب میری فطرت کے آگے اللہ کی قدرت کی دیوار ہے۔ کہا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ضبط کے بندھن کہیں ٹوٹ نہ جائیں، پھر چھری کو تیز کیا، پھر آنکھوں میں پٹی باندھی، اور اب چھری چلائی تو چھری چل جاتی ہے، اور جب گرم گرم لہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر پڑا، ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ بیٹا سامنے ہے اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر اس کو چلایا ہے اور خون کا فوارہ نکلا ہے، انہیں تو یہی تھا کہ بیٹے کی گردن کٹ گئی ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ آج بھی تو سب سے بلند ہے اور آج بھی تیری تعریف کرتا ہوں، شکر ہے میرے مولا اس امتحان میں بھی مجھے اللہ میرے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیا، شکر ہے اللہ اسماعیل ذبح ہو گیا، شکر ہے اللہ اسماعیل کو قربان کر دیا۔ آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھی تو اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا ہوا تھا جو ذبح ہو چکا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب اللہ نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں تیار ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے، باپ گلا کاٹنے کے لیے، بیٹا گلا کٹوانے کے لیے، جب گردن کو بل دے کر لٹایا گیا، چھری گردن پر رکھی گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا اے ابراہیم اب بس کرو، ابراہیم اب بس کرو، بڑے امتحان دیے، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو بھی حقیقت بنا دیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم بڑا اجر دیکھتے ہیں، اور اب اجر دیکھنا کہ قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا اور تیری سنت کو پورا کیا جائے گا، تیری سنت کو پورا کیا جائے گا۔ حاجی وہاں مینا میں فون کر کے پوچھتے ہیں ہماری قربانی ہو گئی کہ نہیں، اتنے جانور ہوتے ہیں کہ دیکھا نہیں جاتا ہے، حوصلہ نہیں پڑتی ہے، فون پہ پوچھ لیتے ہیں یار میری قربانی ہو گئی ہے، اگر کہا جاتا 7 بیٹوں کو لے کر آؤ، اگر کہا جاتا تو معصوم بچہ ہے ساتھ اسے لے کر آؤ، کون کرتا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا اور کہا اللہ، جب ابراہیم نے پٹی کھولی کہا اللہ اکبر، اور جبریل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد، اللہ نے اس ترانے کو بھی آباد کر دیا کہ یہ پڑھتے رہنا، اس تکبیر کو اللہ نے کہا پڑھتے رہنا، ذوالحج آئے میرے ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا۔ بھائیو قربانی کیا ہے؟ جانور ذبح کرنے کا نام، یہاں سے دیکھیے کہاں سے شروع ہوئے تھے اللہ کے لیے قربان کرتے کرتے کچھ بھی باس نہ رہا، بیٹا ہے اس کی گردن پہ بھی چھری چلا دی ہے، کیا بچا؟ باقی نام اللہ کا۔ اللہ تیرے ساتھ میری دوستی پکی ہے، تو ایک کیا 1000 اسماعیل ہوتے قربان ہو جاتے، اللہ تیرے آگے سجدہ کیا ہے۔ اللہ نے بارہا مرتبہ قرآن میں کہا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور لوگوں ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم شرک کرنے والا نہیں تھا، ابراہیم موحد تھا، ابراہیم مجھے پوجتا تھا، مجھے سجدہ کرتا تھا، اور میری رضا کے لیے سب کچھ اس نے قربان کر دیا، میری رضا کے لیے۔ سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا، مشرک ہے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے بار بار مہر لگائی ہے قرآن میں کہ میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، موحد ہے اس لیے قبول کیا، موحد ہے اس لیے اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا، موحد ہے اس لیے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور بیٹا تھا وہ بھی قربان کیا ہے۔
آج بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہیں، بیٹی کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ کیا کرے میرا بیٹا ایسا کہتا ہے، کیا کریں جی میری بیٹی اس طرح کہتی ہے، کیا کریں جی میرا خاندان ہے، خاندان تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، کیا کریں جی بیوی ہے، بیوی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھی، بیٹا ہے، بیٹا وہ تھا جو ذبح ہو رہا ہے، اور کہا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ صرف تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ نے کہا بس میرے ابراہیم تیری امتحان ختم ہو گیا۔ ہم نے خود اس کو پکارا، خود کہا ابراہیم اب بس کرو، بڑے امتحان دیے۔ بھائیو سبق کہاں سے چلتا ہے کہ اللہ کا نام آئے، گھر بھی چھوڑنا پڑے، وطن بھی چھوڑنا پڑے، رشتہ دار بھی چھوڑنے پڑے، بہن بھائی بھی چھوڑنے پڑے، باپ کو چھوڑنا پڑے، ماں کو چھوڑنا پڑے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ماں آج تیسرا چوتھا دن ہے، اماں جی آپ کھانا نہیں کھا رہی، کیا کریں اب میں کیا کروں؟ ماں نے کہا پیاسی مر جاؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، محمد کا کلمہ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد تلملا اٹھے، تڑپ اٹھے، کہا ایک بار نہیں 1000 بار میرے سامنے تو تڑپتی ہوئی مر جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ ماں کا مرنا دیکھ سکتا ہوں، ماں کا تڑپنا دیکھ سکتا ہوں، لیکن ماں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کی محبت پر تیری محبت غالب آ جائے۔ اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ کبھی ماں سے بات کی ہے، بہنوں سے بات کی ہے، رشتہ داروں سے بات کی ہے، اور ہمارا چناؤ یہاں تک کہ صرف قربانی کا جانور لینا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جی کتنے پیسے ہیں، کون سا لینا ہے، صرف اخلاص چاہیے، اللہ کو اخلاص چاہیے، اللہ کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں کھانا پینا اس نے۔ وہ کہتا ہے جیسے جانور ذبح کر رہے ہو، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو تو ذبح کرو، اپنی انا کو ذبح کرو۔ اگر تمہارے معاملات اسی طرح ہے، سود کے پیسے سے قربانی کا جانور لے آئے ہو، حرام کی رقم سے قربانی کا جانور لا کر اللہ سے مذاق کر رہے ہو، چوری کے پیسے سے بڑا بیل خرید کر لائے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور فقر سے سینہ تان کے چل رہا ہے، اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ کو صاف ستھرا مال چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ نے کہا مجھے جانور عیب والا نہیں چاہیے، اور جو پیسہ ہے وہ بھی عیب والا نہ ہو، اور جو بندہ ہے جو ذبح کرنے والا ہے وہ بندہ بھی عیبوں سے پاک ہو۔ کس طرح دیکھتے ہم کہ بکرا ہے یا بچڑا ہے، یار اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، ٹانگیں ٹھیک ہے، زیادہ کمزور تو نہیں کہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اس کو چلا کر ذرا دیکھو۔ دیکھتے ہیں ہم، ہر خریدنے والا دیکھتا ہے، یار چلا کر دیکھو چال میں کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کو پسند کب پائیں گے؟ ہماری چال کس طرح ہے؟ ہماری چال میں کوئی فرق تو نہیں ہے، راہ وہی ہے جو اللہ نے دکھائی ہے، راستہ وہی ہے، اسی پہ چل رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں کوئی فرق تو نہیں آیا کہ ہماری آنکھیں کہاں دیکھ رہی ہیں، کس کی عزت پر نظریں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے کان سماعت جو ہے وہ صحیح ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی سنتے ہیں؟ اللہ بھی تو تمہیں دیکھ رہا ہے جیسے تم قربانی کے جانور کو دیکھتے ہو۔ بے عیب تلاش کر رہے ہو، اللہ کو بے عیب مسلمان چاہیے، جس کی زبان ہو وہ قرآن پڑھے، یہ بے عیب ہے۔ کان ہے قرآن سنے، اللہ اس کے رسول کی بات سنے، یہ عیب سے پاک ہو گیا ہے۔ آنکھیں ہیں جھکائے رکھے جس طرح اللہ کے رسول جھکا کر چلتے تھے، اس کی آنکھیں عیبوں سے پاک ہے، اس کے دل کے اندر للہیت اور خشیت ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کی اللہ اور نیکی کو قبول کر رہا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ ذبح کر دیا ہے، گردن جانور کی کٹ گئی، بس ٹھیک ہے جی ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں لاکھوں ایسے ہوں گے کہ جو کرتے آ رہے ہیں قربانیاں اور قبولیت کو ایک بھی نہیں پہنچی ہے، ایک بھی نہیں پہنچی ہے۔ اللہ کو وہ بندہ ہی پسند نہیں آ رہا ہے، وہ بندہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے سینے سے بغض نہیں نکلا، عداوت نہیں نکلی، نفرت نہیں نکلی۔ اللہ فرماتا ہے تو تجھ سے جانور ذبح کروا کے میں نے کیا لینا ہے؟ میں تو اس لیے کہتا ہوں
مال وہ بھی پاک ہو، خریدو اور پھر میری راہ میں ذبح کرو اور پھر کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ۔ ہم نے ایسے ایک شخص کو دیکھا، 2 3 4 اس نے بچھڑے کیے، یتیم سی لڑکی ہے، مانگنے آئی اور چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے کہ تو نے 3 بار دروازہ کیوں کھٹکھٹایا، ہمارے پاس کوئی گوشت نہیں ہے، ہم تو دے چکے ہیں۔ حالانکہ اندر مین گیٹ بند کر کے وہ حال اس کا گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ قربانیاں تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی تمہارے دروازے پہ آئے اور تم اس کے رخسار پر تماچا مارو کہ گوشت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، اپنے کھانے کے لیے ساتھ والا بھوکا ہے اور بیوی کہہ رہی ہے میرے جو ہے میکے وہ آنے والے ہیں، یہ ران اور دستی یہ رکھ لیں، یہ جو پسلیاں ہیں چربی ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہ مکس کر کے یہ غریبوں میں بانٹ دے۔ اللہ منہ پہ مارتا ہے پوری قربانی کو، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور تو نے مجھے سمجھا کیا، میری ذات میری حیثیت کیا سمجھی ہے تم نے کہ میرے لیے کیا کر رہے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہو۔ ایک شخص اونٹ لے کر آتا ہے، ایک 4 بکرے کرتا ہے، آپس میں لین دین کر رہے ہیں، یار تم مجھے اونٹ کا گوشت بھیج دے میں تمہیں بکرے کا بھیج دیتا ہوں۔ یہ تو آپس میں لین دین ہو گیا۔ جنہوں نے قربانیاں کی ہے وہ غریب کہاں گئے جن کے لیے تقسیم کرنا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر جب صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے، قربانیاں نہیں خرید سکتے تھے، آپ نے فرمایا خبردار کوئی صحابی 3 دن سے زیادہ کا گوشت نہ رکھے، بانٹو، باہر نکالو، میرے صحابہ غریب ہیں، بھوکے ہیں، تقسیم کرو ان میں۔ اور جب ایک وقت آیا کہ آپ نے دیکھا کہ سبھی قربانیاں کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جتنا چاہو رکھ لو، جتنا چاہو ذخیرہ کر لو، جتنا چاہو کھا لو۔ یہ 3 حصے اس سے بھی نہیں ہے، کسی روایت میں ذکر نہیں ہے کہ ہم 3 حصے کرتے ہیں جی، ایک رشتہ داروں کا ہے جی، ایک غریبوں کا ہے جی، ایک اپنا ہے۔ جتنا رکھ سکتے ہیں رکھ لے، جتنا بانٹ سکتے ہیں بانٹ لے۔ لیکن ہاں آپ کے قرب و جوار میں اگر اس دن کوئی شخص سبزی پکاتا ہے، دال پکاتا ہے تو پھر مارے گئے ہیں، پھر قربانی بھی گئی، پھر ایمان بھی گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی، اللہ پاک کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود کھائے اور ہمسائے کو نہ کھلائے۔ اس بات کا خیال رکھنا۔ اور ان کے مسائل میں قربانی کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو ہے جو اہمیت بھی رکھتی ہے کہ تکبیرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے بتایا تھا بھائیو تکبیرات پڑھیں۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے یکم ذوالحج سے ایام تشریق تک؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ یکم ذوالحج سے عبداللہ ابن عمر پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دن وہ آ گئے ہیں جن دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، دن وہ آ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذوالحجہ کا جو آج 7 تاریخ ہے میرا خیال ہے، آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں جو کوئی نیکی کرے گا کائنات کا کوئی کمپیوٹر تمہیں بتا نہیں سکتا کتنے کروڑ کے ساتھ اللہ نے اس کو ضرب دی ہے۔ پورے سال میں نیکی کرنا ایک طرف، ان 10 دنوں میں نیکی کرنا ایک طرف ہے۔ اور ان 10 دنوں میں چلو یہ نیکی کر لو، ناراض لوگوں کو منا لو، یہی نیکی کر لو کہ اگر کسی کے ساتھ عداوت ہے محبت میں بدل دو، یہی نیکی کر لو کہ جسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ تیرے ابراہیم نے تو بیٹے تک کو قربان کر دیا اور میں بڑا پیچھے رہ گیا، میں تو یا اللہ اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلا، اپنی انا کو توڑ نہیں سکا، اپنی ضد کو توڑ نہیں سکا، اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، پہلے میں یہ سب قربان کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنی ضد ختم کرتا ہوں، یا اللہ وہ اس آدمی نے غلط کیا، زیادتی کی، اللہ معاف کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، کیوں؟ یا اللہ تو میری قربانی کو قبول کر لے، یا اللہ جس طرح میں لوگوں کو دھتکار رہا ہوں کہیں تو مجھے نہ دھتکار دے، جس طرح میں کہتا ہوں میں اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا، قیامت کے دن تو نہ کہہ دے کہ میں بھی تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایسا ہوگا میرے بھائیوں، ایسا ہوگا
کہ جو انسان دوسرے انسان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اللہ کی غیرت کو چوٹ پڑتی ہے، اللہ کی غیرت کو چوٹ پڑتی ہے۔ تمام تر آپ ماخذ نکال لیں، یہ زیادہ بنتا ہی حقوق العباد پر ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ قربانی کے جانور خریدو، قربانی کے دن نہیں، اگر میسر ہے، استطاعت ہے، پیسے پاس ہیں، پہلے خرید لو، 6 ماہ پہلے خرید لو۔ آپ نے فرمایا انہیں کھلاؤ پلاؤ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5552۔ آپ نے فرمایا انہیں خود پرورش کرو، موٹا تازہ کرو، تاکہ چھری چلاتے ہوئے تمہیں کچھ احساس ہو۔ اور احساس ہوتا ہے، لوگ روتے بھی ہیں، یار پورا سال یہ مینڈا یہ دمبا میں نے رکھا، میں نے پالا، بچوں کی طرح میں نے پیار کیا ہے، یار مجھ سے چھری نہیں چل رہی ہے۔ کئی ایسے دیکھے ہم نے۔ ان کے ساتھ لگاؤ کرو، انہیں خود پالو، موٹا تازہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 دانت والا جانور ہونا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ 2 دانت والا، 4 دانت والا ہو، 6 دانت والا ہو، 2 دانت سے کم والا نہ ہو۔ کچھ ایسے منڈی میں نظر آتے ہیں کہ وہ اینٹ کے ساتھ، پلاس کے ساتھ دانت توڑ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں وہ جانوروں پر۔ یہ دیکھیں جی دانت وہ پہلے والے گر گئے، بس اب وہ نکل نہیں ہے، ایسا کوئی جانور نہ خریدیے، کبھی نہ خریدیے۔ یہ بہت بڑا کھلا دھوکہ ہے کہ دیکھیں جی یہ دانت تو نکل چکے ہیں، حالانکہ توڑے ہوتے ہیں، پلاس کے ساتھ نکالے ہوتے ہیں۔ اب جی یہ بس ہو گیا ہے، یہ اب اس کے 2 دانت ہی نکلنے ہیں، اس کی ایج 2 سال ہو چکی ہے۔ نہ خریدیں جب تک واضح 2 دانت نہ دیکھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1963 ہے۔ آپ نے فرمایا ضروری ہے، لازم ہے، 2 دانت والا جانور کرو، توندہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اگر پورا علاقہ پھرنے پر مجبور ہو گئے آپ کہ آپ کو نہیں ملا، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھیڑ کی نسل کا 1 سال کا تم کر سکتے ہو، دمبا کر سکتے ہو، چھترا کر سکتے ہو، بھیڑ کی نسل کا مینڈا کر سکتے ہو 1 سال کا، وہ اس شرط پر کہ پورا علاقہ آپ نے گھوم لیا، آپ کو 2 دانت والا نہیں ملا۔ اور ایک بھائی پوچھ رہا تھا جی اگر پیسے اتنے نہ ہو، پیسے اتنے نہ ہو، اللہ استطاعت سے بڑھ کر وزن نہیں ڈالتا ہے، اللہ وزن نہیں ڈالتا استطاعت سے بڑھ کر۔ تمہارے پاس اتنی توفیق نہیں ہے۔ ایک صحابی کو کہتے ہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا، وہ کسی صحابی کے اعزاز میں کوئی چیز آ جائے وہ ایک الگ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازوں کی بات کر رہے تھے، ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول دعا کر دیں مجھے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا کہنے لگا میرے لیے، آپ نے فرمایا تو نے تاخیر کر دی ہے، وہ سبقت لے گیا۔ جس طرح امتحان ہوتا ہے، بس اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی تحفہ ملا، کسی کو کوئی، وہ اس کے لیے خاص ہے۔ ہم اسے بنیاد نہیں بنا سکتے کہ ایک صحابی نے 1 سال کا بھیڑ کا بچہ کیا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے جی ہم بھی ایسے ہی کریں گے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ضروری قرار دیا ہے، اسے دیکھو پرکھو اور تسلی کر لو۔ اور اس سے بعد ابو داؤد میں ہے حدیث نمبر 2802، قربانی کا جانور واضح عیب اس میں نہ ہو، واضح عیب نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ کانا نہ ہو، اس کی آنکھیں بھینگی نہ ہو کہ یا دیکھتا کدھر ہے نظر کہیں آتا ہے، چال میں واضح فرق نہ ہو، اور کمزور اتنا نہ ہو کہ ہڈیوں کا گودا بھی نکلا ہوا ہو۔ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اچھا جانور کریں۔ اللہ نے کہا عیب والا میں قبول نہیں کروں گا، ان عیوب سے پاک تلاش، کمزور نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ کان ایک تو یہ ہے کہ کان میں سوراخ ہوتا ہے، وہ بکرے جس طرح چرتے ہیں جھاڑی سے کوئی کانٹا لگ گیا، یہ عیب نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نشانی کے طور پر سوراخ کر دینا، وہ عیب ہے، وہ جانور ہم نہیں خرید سکتے۔ اگر چرتے ہوئے جھاڑی سے کہیں سے کان اٹک گیا، تھوڑا سا یہ اتر گیا تو وہ عیب میں نہیں آتا۔ ایک ہے نشانی کے طور پر داغنا، یہ عیب ہے، یہ نہیں لینا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جو ہے قربانی، آپ کوشش کیا کریں میرے بھائیوں، ملنے سے مل جاتی ہے، شوق ہو ذوق ہو تو مل جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ افضل قربانی اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ حدیث نمبر 1967، نبی علیہ السلام نے فرمایا سینگ والا مینڈا ہو جس کا رنگ سفید، آنکھوں کا ہلکا سیاہ اور ٹانگیں بھی سیاہ ہوں، یہ سب سے افضل قربانی ہے اللہ کے ہاں۔ یہ مینڈا آپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ دور دراز میں ہیں، تعلقات کی بنیاد پر کسی دوست کو فون کیا جا سکتا ہے، یار اس طرح کا مجھے چاہیے۔ یہ سینگ والا مینڈا جس کا رنگ سفید ہو، آنکھوں کا ہلکا سیاہ ہو، ٹانگیں سیاہ ہو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور خصی جانور کی قربانی درست ہے۔ ہمارے بھائی کچھ دوسرے وہ کہتے ہیں نہیں یہ عیب آ جاتا ہے، عیب نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے۔ خصی جانور کی قربانی درست ہے، حدیث ابن ماجہ میں ہے، 3122 کی حدیث کا نمبر ہے۔ اور یہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں میرے پاس آج اتنے انشاءاللہ رسالے موجود ہیں کہ آپ تمام بھائی لے کر جا سکتے ہیں، کوئی بھی خالی نہیں جائے گا۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، وسعت ہے، قربانی کر سکتا تھا، قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، جہاں چاہے چلا جائے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کیونکہ وہاں جانے والوں کو بخشا جانا ہے، وہاں جانے والوں کو گناہوں سے پاک کیا جانا ہے، وہاں جانے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہاں جانے والوں کو اللہ دیکھتا ہے، پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے دیکھو میرے بندے آئے ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اس کے بعد قربانیاں کریں گے، فرمایا قربانی بعد میں کریں گے، جاؤ بتاؤ ان کو معاف میں نے پہلے کر دیا۔ لیکن استطاعت کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ گزرے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حج کے حوالے سے ہے کہ جو اب کروڑ پتی ہے، جس کی ملیں چل رہی ہے، جو بڑا بزنس مین ہے، وہ جی حج مہنگا ہو گیا صرف اس لیے نہیں گیا، حالانکہ وہ جا سکتا ہے، پیسہ اتنا زیادہ ہے اس کے بعد۔ آپ نے فرمایا طاقت کے باوجود نہیں گیا، وہ عیسائی ہو کر مر جائے، یہودی ہو کر مر جائے، میں محمد اس کا ذمہ دار نہیں بنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ جس کے پاس پیسہ تھا، مہنگا ہو گیا جی، مہنگا ہو گیا، لیکن تمہارے پاس تو اتنا ہے، کروڑوں اربوں کے مالک ہو، تم جا سکتے تھے، نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا یہ یہودی مرے، یہ عیسائی مرے، یہ بے دین مرے، میرا قیامت کے دن اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی عید کی نماز کے بعد کرنی ہے، کبھی بھی پہلے نہ کرے، کبھی بھی پہلے نہ کرے، وقت کو دیکھ کر کے جی او چلو یار جلدی کرتے ہیں، جس نے پہلے کی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی قربانی نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5556 ہے، جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی کوئی قربانی نہیں ہے اس کی، وہ اس کی قربانی نہیں، عام اس کا ذبح کیا ہوا ہے، کھاتا رہے، اللہ کو قربانی والا معاملہ نہیں پہنچا۔ اور یہ دعا پڑھیں، خود سیکھیں، دعا پڑھیں، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا سب سے افضل ہے میرے بھائیوں۔ ہم زیادہ لوگوں سے کرواتے ہیں، اور وہ قصائی حضرات جو ہیں انہیں بھی رحم آنا چاہیے، وہ جیسے ہی گردن پر چھری چلاتے ہیں اور چھری کی نوک کے ساتھ وہ منکا توڑ دیتے ہیں، جانور اسی وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جانور کے اوپر، بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ، کیوں کہ جب وہ گردن کاٹتے ہی اس کا منکے پر وہ چھری کی نوک مارتا ہے، توڑ دیتا ہے، جو خون بہہ جانے والا ہے وہ فوری طور پر رک جاتا، جس کی وجہ سے انسان بیمار پڑتا ہے، جس کی وجہ سے متعدد بیماریاں لگتی ہیں۔ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ اسے ذبح کر دے، بس وہ جتنی دیر تڑپتا رہے، اس کا خون کا آخری قطرہ تک جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ باہر نکل جائے گا۔ کبھی بھی قصاب کو ایسا نہ کرنے دیں کہ میرے جانور کو ایسی ذبح نہیں کرنا ہے، بس گردن کاٹنی ہے، منکا نہیں توڑنا ہے، چھری کی نوک نہیں مارنی ہے، یہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ اور دعا یہ پڑھنی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ میں نے مطیع کر لیا اپنے آپ کو
آج میں جھک گیا، آج میں گر گیا، اس کے سامنے جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، وما انا من المشرکین، اللہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یا اللہ میں کسی اور سے نہیں مانگتا ہوں، کسی قبر پہ نہیں جاتا ہوں، کسی دربار پہ نہیں جاتا ہوں، کہیں جا کے یا اللہ میری بیوی چوڑیاں نہیں باندھتی ہیں کہ بیٹا ہو جائے، یا اللہ کسی سے دھاگا لے کر میں نے نہیں باندھا ہوا، اللہ تیری ذات کی قسم ہے تجھ کے علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ میرا کوئی تصور ہے۔ یہ دعا میں شامل ہے قربانی کی، وما انا من المشرکین، اللہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یا اللہ میری نماز، اب نمازی ہوگا تو کہے گا نا، یا اللہ میری نماز، و نسکی، اللہ میری قربانی، و محیایا و مماتی، جب تک زندہ رہوں گا اللہ میں تیرا مطیع ہو کے رہوں گا، مروں گا بھی اس وقت بھی میری زبان پر تیرا نام ہوگا۔ یا اللہ یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، لا شریک لو، کوئی شریک نہیں ہے تیرا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تیرے ساتھ شرک نہ کروں، اللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یا اللہ پہلا ہوں مسلمانوں میں سے، پہل کرنے والا ہوں، آگے آنے والا ہوں، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر، بس یہی ہے، یہی دعا، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں پھر ذبح کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحیح مسلم میں 1955 حدیث ہے، چھری کو تیز کریں۔ بہت سارے لوگ ہمیں بھی بلاتے لوگ، کر صاحب قربانی کر دیں، اور ذرا بھی وہ چھری تیز نہیں ہوتی ہے، وہ جانور کو جتنی تکلیف پہنچاتے پتہ نہیں رب اس وقت کتنا ناراض ہوتا، اللہ اس وقت کتنے غصے میں ہوتا کہ میری راہ میں جو ذبح کر رہا ہے یہ اسے تڑپا کیوں کر رہا ہے، اسے یہ اتنی اذیت کیوں دے رہا ہے۔ قربانی کا گوشت پھر یہ ہے خود کھانا، رشتہ داروں کو کھلانا اور غریبوں میں تقسیم کرنا۔ سورۃ الحج میں اللہ نے آیت اتاری ہے، قربانی کے جانور کا چمڑا ذاتی استعمال میں کسی صورت نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں اگر آپ جائے نماز بنانا چاہتے ہیں یا مشق تو اب کوئی پانی کی مشقیں کون اپنے گھر میں رکھتا ہے، چمڑے کی مشقیں نہیں ہیں ہمارے گھروں میں، نہ ہم یوز کرتے ہیں۔ مصلی چمڑے کا شاید کسی گھر میں ہو، اگر کسی نے مصلی بنانا ہو وہ قربانی کی کھال رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ وہ قربانی کی کھال رکھے، ذاتی استعمال میں رہے۔ ایون کہ وہ جانور جس رسی سے بندھا ہوا ہے وہ رسی تک ہم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا، کسائی ہے، طے ہوا ہے اس کے ساتھ اجرت، اور کتنے لوگ ہیں جی اتنے لوں گا، اب کیا ہے یار قربانی کی کھال بھی لے لو اور تم مجھ سے پیسے بھی لے لو، اتنے پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، یہ غلط ہے۔ مزدوری کے اندر کسی صورت میں آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی عورت ذبح کرنا چاہے قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، یہ سختی نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے اور اپنی بیٹیوں سے فرماتے تھے کہ اپنے قربانی کے جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، یہ عیب نہیں ہے عورت نے ذبح کیا ہے۔ کوئی عورت ہے اس نے قربانی خریدی ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کو پہنچے گی، اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ارد گرد غربا ہو، یہ بہت لمبی حدیث ہے، تو پھر 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، ان میں بانٹ دو۔ اگر دیکھتے ہو ہمارے علاقے میں زیادہ لوگوں نے جانور ذبح کیے ہیں تو پھر آپ رکھ بھی سکتے ہیں، جتنا چاہے کھا بھی سکتے ہیں۔ ہاں ایک آخری حقیقت میں آپ کو بتا دوں، وقت تو یہ پورا ہو چکا ہے، زیادہ ہو گیا وقت۔ یہاں فیصل آباد کی ہی ایک مسجد ہے اور امام تھے، شاید میں نے پہلے بتایا ہو کہ امیر ایریا ہے، لوگ کروڑوں کے مالک ہیں، اور امام مسجد سارا دن وہ اور اس کے بچے انتظار کرتے رہے کہ کہیں سے گوشت آئے گا، اور کہنے لگا کر صاحب اللہ کی قسم ہے قربانی کے دن ہم نے دال پکائی تھی اور روتے رہے اور گھر میں ہم نے کھا لی، بچوں سے کہا کہ باہر نہ بتانا۔ ایک گمان تھا
یار اس نے بھی دے دیا ہوگا، اس نے بھی دے دیا ہوگا، اس نے بھی دے دیا ہوگا۔ اپنے ائمہ، اپنے مسجد کے خادمین کا خیال آپ اس گمان میں ترک نہ کریں کہ بہت سارے لوگوں نے دے دیا ہوگا، اس خیال میں شاید کسی ایک نے بھی نہ دیا، خود پتہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ سفید پوش جو اللہ کے ہاں سر جھکائے بیٹھا ہے قربانی کے دن، اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اللہ گھر سے باہر قدم اٹھاؤں اور میں کسی سے کہوں مجھے گوشت دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اگر آپ اللہ سے عزت لینا چاہتے ہیں اور قربانی کا اجر لینا چاہتے ہیں تو خود قربانی کا گوشت ان سفید پوش لوگوں تک پہنچائیں، اور انداز ایسا ہو، الفاظ ایسے ہوں کہ عزت نفس پر چوٹ نہ لگے۔ کئی دھتکار کر دیتے ہیں، آپ ہڑ بھیا تیرا حصہ تھوڑا جا، اور ایسا انداز ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ دل چاہتا ہے اس کو پھینک دو۔ اسے محبت اور پیار سے کہیں بھائی میں نے قربانی کی ہے، آپ میرے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، میرا دل چاہا میں آپ کے پاس یہ لے کر آؤں، آپ اسے قبول فرمائے۔ عرب کے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ہم سے یہ قبول کر لیں۔ تو یہ انداز جب ہوگا تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔